سورہ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ شاعر کی جمع شعراء آتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شعراء کے ایک خاص مزاج کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ مزاج عموماً منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ الشعراء ہے، اور وہ بالکل آخر میں، آخری آیات میں وہ تذکرہ آئے گا۔ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ شاعر ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ تو شاعر ہیں، اشعار کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شعراء کا تذکرہ کیا کہ عمومی طور پر شعراء کا جو مزاج ہوتا ہے وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تخیلانہ ہوتا ہے، تصورانہ اور تخیلانہ۔ اور فی کل وادی یہیمون، وہ ہر وادی کے اندر ایسے ہی بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تخیل ہوتا ہے نا، تخیلاتی زیادہ تر ہوتا ہے شعراء کا، جبکہ قرآن کریم جو ہے اور وحی جو ہے وہ تو ٹھوس حقیقت پر اور زمینی حقائق پر مشتمل ہے، زمینی اور آفاقی حقائق پر مشتمل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام شاعری ہے، یہ بالکل بے حقیقت بات ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مخصوص انداز میں اور ایک ردھم کے ساتھ پچھلی اقوام کا تذکرہ ہے، بس تقریباً بس یہی اہم مضمون ہے، ایک خاص انداز میں۔ اور چونکہ ہم نے یہ مضامین بار بار پڑھے ہیں، اسی لیے اگر اس کا صرف ترجمہ بھی چلتا رہا تو وہ بھی کافی ہے، انشاءاللہ باقی مفہوم خود بخود واضح ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، حروف مقطعات، طاسیم میم حروف مقطعات۔ تل کا یہ آیات ہیں الکتاب المبین، ایک روشن کتاب کی۔ تل کا آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک، شاید کہ آپ، باخعن، ہلاکت میں ڈال دیں، نفسک، اپنے آپ کو۔ لعلک باخعن نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، اللہ، اس بنا پر کہ لا یکونوا، نہیں ہیں یہ لوگ، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں اس بنا پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اتنا سمجھانا اور ہر طرح کا حق واضح کرنا، اور اس کے باوجود ان لوگوں کا ایمان نہ لانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت شاق گزرتا تھا، اور آپ بہت گھٹن اور کڑن محسوس کرتے تھے، کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم میں سے اگر کوئی مثال کے طور پر باپ ہو نا، باپ، اور وہ دیکھے کہ میرا بیٹا بہت بڑے بگاڑ میں پڑ گیا ہے، ماں ہو، باپ ہو، بہت بڑے بگاڑ میں، اور اس بگاڑ کا نتیجہ ماں باپ کے سامنے ہو، نظر آ رہا ہو، تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ ڈپریشن لیتے ہیں، بہت سٹریس لیتے ہیں اس کا بہت زیادہ، کہ کیوں؟ یقینی ہلاکت ماں باپ کو نظر آ رہی کہ اس نے برباد ہونا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹا نشے کا عادی ہو گیا ہے تو تباہی ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس تباہی کے اندر وہ گھر بھی برباد کرے گا، اپنے آپ کو بھی برباد کرے گا، تو ماں باپ کئی دفعہ نا اس کی اتنی ٹینشن لیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر ان سے کہیں زیادہ تھی، ماں باپ سے کہیں زیادہ تھی۔ تو بسا اوقات آپ اتنا بوجھ لیتے تھے، پھر اللہ تسلی دیتے تھے، نہ کریں، یہ نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ کیوں اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس بنا پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نہ، ایسا نہ کریں۔ ان، اگر، نشا، ہم چاہیں، ننزل، تو ہم اتار دیں،
علیہم ان پر، آیتن کوئی، من السماء آسمان سے، آیتن ایسی نشانی، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں، فظلت ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس نشانی کے سامنے، خاضعین جھکی کی جھکی۔ اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بلند کیا، سب سجدے میں گر پڑے، ساری اکڑ نکل گئی، اور توبہ بھی کرنے لگ پڑے اور معافی بھی مانگنے لگ پڑے، اور بھی بہت سے مواقع ایسے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ سب ایمان لے آئیں، تو اس کی تو یہی نشانی ہے، پھر ہم کوئی ایسی نشانی اور اتنا خوف ان کے اوپر مسلط کریں کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں۔ لیکن نہیں، اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو پھر اختیاری تو ختم ہو گیا نا، اختیار تو نہ رہا، وہ تو جبری ہو گیا، وہ تو اضطراری ہو گیا، اور اللہ کے ہاں جبری ایمان یا اضطراری ایمان کی کوئی اہمیت نہیں۔ وما، اور نہیں، یاتیہم آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدث نئی، جو بھی رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، جو بھی رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ان کے سامنے آتی ہے، الا، تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، کانو یہ ہو جاتے ہیں، عنہ اس سے، معرضین منہ موڑنے والے، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ فقد، یقیناً، کذبوا، یہ جھٹلا چکے، فقد کذبوا، یہ لوگ جھٹلا چکے۔ اب یہ جو انداز ہے نا اس سورت کا، یہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے نا تو وہاں پر بھی یہ منظر واضح ہوگا، مکی دور کے آخر میں، کہ بھائی آپ نے بتیرا سمجھا دیا، لیکن انہوں نے صرف آپ کو جو جواب دیا ہے وہ انکار اور تکذیب کی صورت میں دیا۔ فقط کذبوا، یہ جھٹلا چکے۔ فقط، فسیأتیہم، بس اب آنے ہی والے ہیں ان پر، انباء، احوال یا انجام، ما کانوا بہ یستہزئون، ان چیزوں کا جن کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، جن چیزوں کا انہوں نے آج تک مذاق اڑایا، اب اس کا انجام اور اس کی حقیقتیں ان کے سامنے آنے ہی والی ہیں۔ اوا، کیا، لم، نہیں، اولم، کیا نہیں، یرو، یہ دیکھتے، الی الارض، زمین کی طرف، کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا، کتنی ہی ہم نے اگائیں، فیہا، اس زمین میں، من کل، ہر طرح کی، زوجن کریم، مختلف اشیاء، اور عمدہ اشیاء، کریم، بہترین، نفیس، عمدہ، بہترین، کتنی ہی ہم نے طرح طرح کی نعمتیں زمین سے اگائیں۔ اچھا، یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے ابھی زمین سے اتنا کچھ نہیں اگتا، ان کو کہا جا رہا ہے۔ مکہ ہے نا، تو مکہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں تو کوئی اتنی پیداوار نہیں ہوتی۔ چلو طائف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر زرخیز علاقہ ہے کسی حد تک، طائف، قدر مدینہ بھی بہتر ہے، قدر طائف بہت بہتر ہے، لیکن مکہ تو بالکل چٹیل ہے، وہاں تو اتنا کچھ نہیں نکلتا۔ تو ان کو اگر اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری زمین سے اگنے والی ہر نعمت تمہارے لیے، زیادہ تر کھجور اگتی تھی، کچھ باغ بھی ہوتے تھے چھوٹی تھوڑا بہت، لیکن زیادہ تر وہاں کھجور تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم جن کے سامنے زمین سے اللہ کی کروڑوں نعمتیں نکلتی ہیں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ایمان اور شکر۔ ان کے سامنے تو صرف معدنیات نہیں نکلتی تھیں، ان کے سامنے صرف اور صرف زمین سے پیداوار نکلتی تھی، زرعی پیداوار، بس ان کے سامنے معدنیات نہیں نکلتی تھی۔ ہمارے سامنے تو ہزاروں قسم کی معدنیات الگ نکل رہی ہیں، پیداوار الگ نکل رہی ہے، اور جو پیداوار ہمارے زمانے میں اب نکل رہی ہے تصور بھی نہیں تھا۔
تو ہمیں تو ان سے کہیں زیادہ اللہ کی قدرتوں پر ایمان رکھنا چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے. اولم یروا الی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی ہم عمدہ اور بہترین چیزیں ہم زمین سے اگاتے ہیں. ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیہ، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. وما کانا، اور نہیں ہے، اکثرہم، ان کی اکثریت، مؤمنین، ایمان لانے والی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب تو ہے لیکن الرحیم، وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے تو پھر دفع کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اڑا دیا جائے، مار دیا جائے، کیوں ان کو باقی رکھا جائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو رب ہے نا وہ ہے بڑا مہربان، اس لیے وہ اپنی مہربانی کی بنا پر، بے شک وہ عزیز ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن وہ الرحیم بھی ہے، اس لیے اپنی رحمت کی بنا پر ان کو باقی رکھے ہوئے. وَإِذْ، اور جب، اب وہ واقعات شروع ہو گئے. وَإِذْ، اور جب، نادا، پکارا، ربو کا، آپ کے رب نے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جب آپ کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، انِئْتِی، کہ آپ جائیے، القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، جو کہ فرعون کی قوم ہے، فرعون کی ظالم قوم کے پاس آپ جائیے. الا یتقون، وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اتنے ظالم ہو گئے ہیں، اتنے نڈر ہو گئے ہیں، اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو ڈرائیے، جا کر ان کو جا کر نصیحت کیجیے، ان کو سمجھائیے. قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، میرے رب، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات ہی کوئی نہیں سنے گا، میری بات ہی کوئی نہیں مانے گا. وَيَضِيقُ، اور تنگ پڑتا ہے، صدری، میرا سینہ، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ، اور روانی سے بول نہیں پاتی، لسانی، میری زبان. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، اس لیے جو دعائیں مانگی تھی نا شروع میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو ختم فرما دیجیے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں. تو ولا ينطلق لسانی، تو میری زبان روانی سے بول نہیں پاتی، گفتگو نہیں کر پاتی. فارسل، آپ رسالت سے نواز دیجئے، الی ہارون، ہارون علیہ السلام کو، آپ ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت سے نواز دیجئے. وَلَهُمْ، اور ان کی طرف سے، عَلَيَّ، مجھ پر، ذنبٌ، ایک مقدمہ بھی ہے، اور ان کی طرف سے مجھ پر ایک مقدمہ بھی ہے، جس کی تفصیل 20ویں پارے میں آئے گی. موسیٰ علیہ السلام سے نادانستگی میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. یا اللہ، میں تو قتل ہو گیا تھا مجھ سے، اور میں اس وقت وہاں سے نکلا تھا، پھر اپنی جان بچا کر نکلا تھا، اب واپس جاؤں گا تو میرا کیس تو اوپن ہو جائے گا، تو مجھے تو پکڑ لیں گے، مجھے تو انہوں نے پھر بدلے میں قتل کرنا ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کی طرف سے مجھ پر ایک مقدمہ بھی ہے. فَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ، کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کَلَّا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، میں آپ کو کوئی بیار و مددگار تو نہیں چھوڑنے والا وہاں پر. کَلَّا، ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا، آپ دونوں جائیے، بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو. بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنی تھی، لیکن اسباب کے درجے میں ہتھیار دے کر بھیجا. اسباب کے درجے میں ہتھیار، یہ دیکھیے گا، اسباب کے درجے میں ہتھیار دے کر بھیجا، کہ جب آپ بات کریں گے نا ان سے اور وہ بدتمیزی کریں گے، اور جب وہ بدتمیزی کریں گے نا تو اپنا ہتھیار نکال کے دکھانا، اور آپ کے اس ہتھیار کی طاقت اتنی ہوگی کہ وہ آپ کے خلاف کسی انتہائی قدم تک نہیں جا سکیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ہم ابھی پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ان کے سامنے رکھا نا
سب کی بولتی بند ہو گئی. تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے شک مدد کرنی تھی، غائبانہ طور پر بھی کرنی تھی، چاہے وہ کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کیا، چاہے وہ کوئی اور شکل اللہ نے پیدا فرمائی، تعاون بھیج دیا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہتھیار دے کر بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا. کیونکہ ظالموں کے پاس جا رہے ہیں نا، ظالموں کے پاس اللہ نے یہ بات نا بڑی سمجھنے والی ہے. ظالموں کے پاس اللہ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جاؤ اور ایسے خالی آ جاؤ. نہیں، زمین دنیا جو ہے دار الاسباب ہے، اسی لیے اسباب کے درجے میں موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں ہتھیار دیا کہ یہ لو بھائی، یہ 2 ہتھیار ہیں، اور یہ 2 ایسے ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے، ان ہتھیاروں، یہ 20ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ میری ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے وہ قریب نہیں پھٹکیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ جب ان کے سامنے عصا اور ید بیضا پیش کیا، اس کے بعد وہ انتہائی قدم نہیں اٹھا سکے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. ورنہ 2 آدمی ہے، کون سی مشکل بات ہے، اٹھاؤ بھائی، پھینک دو ان کو. لیکن جب وہ 2 چیزیں دیکھی نا ان کے سامنے، وہ سارے ڈر گئے کہ بھائی کوئی انتہائی قدم اٹھانا نا وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. اچھا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، میری یہ 2 نشانیاں لے کے جاؤ، اِنَّا، بے شک ہم، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سن رہے ہیں. فَأْتِيَا، جاؤ، فرعون کے پاس، فَقُولَا، اور اسے کہو، اِنَّا، بے شک ہم، رسول ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے. ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں. انبیاء کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، میں اسباب کے درجے میں بات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا اور عصا نہ ہوتا نا، فرعون نے کبھی بات نہیں سننی تھی، اور جاؤ بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس. اگر یہ اسباب نہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہارون علیہ السلام کے پاس نہ ہوتے نا، کبھی بات نہیں سننی تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معجزات آپ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے تھے نا، آپ کے جو دشمن ہوتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور بھائی ہماری جان خطرے میں یہاں پر. وہ بڑا معروف واقعہ ہے نا کہ ایک شخص وہ ابو جہل کا مقروض تھا، یعنی ابو جہل اس کا مقروض تھا. ابو جہل نے اس کے پیسے دینے تھے، نہیں دے رہا تھا، ٹال مٹول کرتا تھا. کسی نے اسے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور ویسے مذاق میں کہا جاؤ ان کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، ان سے کہو ابو جہل سے نا تمہارے پیسے نکلوا دیں. اس کو نہیں پتا تھا، انجان تھا، وہ چلا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو آپ نے فرمایا چلو بھائی ٹھیک ہے، آؤ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ گئے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نکلا. آپ نے فرمایا بھائی تم نے اس کا دینا ہے، جو بھی دینا ہے دو، واپس کرو، کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو. وہ خاموشی سے گیا اور جو بنتا تھا وہ لا کے اس کو دے دیا. لوگوں نے یہ دیکھا منظر، بڑے حیران ہوئے، اس کو کیا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اچھا، بعد میں ابو جہل سے پوچھا کہ تمہارا دماغ خراب، حضور تمہارے پاس ایک آیا، اس کا مسئلہ حل کر، تم نے کر دیا چپ کر کے. کہ لگا سر بات یہ ہے، میں نے دیکھا کہ حضور کے پیچھے نا کوئی جانور ہے اتنا بڑا جبڑا کھولے ہوئے، اور مجھے لگا کہ اگر میں نے یہ بات نہ مانی نا تو وہ مجھے زندہ ہڑپ کر گئے. ایسے واقعات کا ظہور اللہ دیتے ہیں، نبی کو طاقت دیتے ہیں تاکہ دشمن بے شک دشمنی کرے لیکن ایک حد تک رہے، حد سے آگے نہ جائے. فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، اسے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں. ان ارسل، روانہ کر، بھیج، آزاد کر، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو. قال، فرعون کہنے لگا، اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے یہ ساری تعلیمات اور ساری ذمہ داریاں لے کر کہ فرعون کو دعوت دینی ہے، وہ ایمان لائے، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کی آزادی کی کوششیں کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تشریف لے آئے. قال، فرعون کہنے لگا، الم نربک، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا، فینا، اپنے گھر میں، ولیدن، جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے،
الم نربک فینا ولیدا، ارے وہی ہو نا جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا تھا، ولبستا اور رہے تم فینا ہم میں، من عمرک سنین اپنی عمر کے کئی سال، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے بیچ گزارے. پہلی بات ہمارے، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، تھوڑا سا نامناسب لفظ ہے، بہت زیادہ نامناسب. ہمارے یہاں تمہاری پرورش ہوئی ہے، کھانا پینا چلا ہے تمہارا، ہمارے گھروں میں رہے ہو، اب ہمیں آ کے نصیحتیں کرنے آ رہے ہو، ہمیں آ کر ہدایتیں دینے آ رہے ہو. اور وفعلتا فعلتک التی فعلتا، اور وہ یاد ہے وہ حرکت جو آپ نے کی تھی، وہ جو قتل کر دیا تھا نا ہماری ہی قوم کو. وفعلتا اور تم نے کیا، فعلتک تمہارا وہ فعل، التی فعلتا جو تم نے کیا، اور وہ یاد ہے وہ حرکت جو تم نے کی. وانت اور تھے آپ، من الکافرین بڑے ہی ناشکرے تھے، ہم نے پالا، ہم پہ ہی ہاتھ اٹھایا. قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، فعلتھا ہاں میں نے وہ کیا، اذن اس وقت، وانا من الضالین اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اس وقت غلطی کرنے والا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی. وہ میں نے جو کیا، یعنی کوئی ڈھٹائی نہیں ہے آگے سے، کوئی غیر ضروری توجیحات نہیں ہے، ہاں بھائی ہوا، بالکل ہوا، ایسا ہی ہے. ففررت پھر میں چلا گیا، منکم تم سے، ففررت منکم پھر میں یہاں سے چلا گیا، لما خفتکم جب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا. اور یہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم پڑھیں گے بھی کہ وہ ایک شخص آیا تھا، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں. فخرج، یہ 20ویں پارے میں آئے گا، فخرج انی لک من الناصحین، موسیٰ میں بڑا خیر خواہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے. تو لما خفتکم جب مجھے خوف اور ڈر لاحق ہوا تو میں پھر یہاں سے چلا گیا تھا. فوہب لی پھر عطا کی مجھے ربی میرے رب نے، حکمن نبوت پھر میرے رب نے مجھے نبوت عطا کی، وجعلنی اور مجھے بنایا من المرسلین رسولوں میں سے، اور مجھے رسول بنایا. وتلک اور یہ نعمت احسان، تمنھا جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو. وتلک نعمت تمنھا اور یہ احسان جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو، علیہ مجھ پر، ان عبدت کہ تم نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو. اب یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی ایک توجیب کر رہے ہیں، ایک اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا؟ بھائی میں نے تمہارے بندے پہ ہاتھ اٹھایا تھا، پتہ کیوں اٹھایا تھا؟ اس لیے اٹھایا تھا کہ تم نے میری قوم کو بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ظلم کرتے تھے، اور میں نے اپنی بنی اسرائیل قوم کے ایک بندے کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. قال تو کہنے لگا فرعون وما رب العالمین، اچھا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آئیں، یہ رب العالمین کون ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اصطلاح ان کے ہاں معروف نہیں تھی. ان کے ہاں جو اصطلاح ہوتی تھی نا وہ بادشاہ سلامت کے لیے ہوتی تھی، ذل عالی اور فلاں اور جناب اور فلاں، حاکم وقت یا خدا یا جو بھی تھا وہ فرعون کے لیے ہوتی تھی، حکمرانوں کے لیے ہوتی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کسی اور کو رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وما رب العالمین، یہ جو آپ کہہ رہے ہو رب العالمین یہ کیا ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب السماوات والارض، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور وہ رب ہے زمینوں کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرو تو وہ رب العالمین کون ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. قال کہنے لگا لمن حولہ اپنے ارد گرد والوں سے، فرعون اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا الا تستمعون، ہاں بھائی سن رہے ہو کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر؟ واہ جی واہ، پتہ نہیں کوئی رب العالمین ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ان کا رب ہے، واہ سنتے ہو بھائی. قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور تمہارے جو پہلے باپ دادا گزرے وہ ان کا بھی رب ہے.
قال فرعون کہنے لگا ان بے شک رسولکم تمہارا رسول الذی ارسل الیکم جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون یہ تو کوئی مجنون ہے. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ یہ کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ پہلے تو اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا اچھا بھائی تم نے سنا ابھی کیا کہا اس نے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اور تفصیل سے بیان کی اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت تو کہنے لگا لگتا ہے کہ یہ جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے نا ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب المشرق وہ مشرق کا بھی رب ہے والمغرب اور مغرب کا بھی رب ہے وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ ان کا بھی رب ہے. ان اگر کنتم تعقلون اگر تم اس بات کو سمجھو. قال فرعون کہنے لگا لئن اتخذت اگر تم نے بنایا الہن کوئی اور الہ غیری میرے سوا اگر کسی اور کو الہ بنایا الہ تو میں ہوں. 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انا ربکم الاعلی سب سے بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے تو میں ہوں. اور 24ویں پارے میں پڑھیں گے میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے. لئن اتخذت الہا غیری اگر میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا لاجعلنک من المسجونین میں پکڑ کر جیل میں ڈال دوں گا. لاجعلنک میں ڈال دوں گا آپ کو من المسجونین سجن سے ہے جیل میں. قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اولو کیا اگر جئتک میں لاؤں تمہارے پاس بشیء مبین کوئی بہت بڑی نشانی. اگر میں اپنے اس دعوے پر جو میں نے کیا ہے اگر میں کوئی بہت بڑی دلیل لاؤں تو پھر بھی تمہارا یہی طرز عمل ہوگا پھر بھی دھمکیاں دو گے پھر بھی مذاق اڑاؤ گے. قال تو وہ فرعون کہنے لگا فاتی بھی اچھا جی لائیے ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں آپ کے پاس کچھ ایسا ہے تو لاؤ. فالقا عصا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تو اچانک وہ ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا بن گیا بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ڈال کر اپنا ہاتھ نکالا. فَإِذَا هِيَ تو اچانک وہ بیضاء چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا للناظرین دیکھنے والوں. یہ تھی وہ چیز جس نے پھر ان کے اوسان خطا کر دی. یہ کیا ہے؟ ابتدائی طور پر ذہن میں آیا کہ شاید کوئی جادو کا معاملہ ہے تو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. انہوں نے کہا کوئی جادو ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں. تو جب مقابلے پہ آئے تو جادوگروں نے تو ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا نہیں جناب جادو نہیں ہے یہ اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. تو یہ وہ چیز تھی. دیکھیں یہ جو دو نشانیاں تھیں نا اصل میں انہوں نے وہ سارے اوسان بھی خطا کیے اور ان کو لمٹ میں رکھا. بس آج یہاں تک. صدق اللہ العظیم.